کربلا دکھوں کا مصیبتوں کا نام ہے، کربلا دکھوں کا مصیبتوں کا نام ہے، تکالیف سے نجات بشر کا مزاج ہے، بچنا ہے آفتوں سے تو چل کربلا چلیں، بس کربلا ہی کرب و بلا کا علاج ہے۔ عمدۃ الواعظین فاضل نکتہ داں خطیب آل عمران قبلہ علامہ سید محمد عباس رضوی آف رسول نگر اب آپ کے سامنے زیب ممبر عمدہ انداز میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام و مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے ظہور حجت خدا بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذلک منزلتہم، ففرج عنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یوہ اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنا ادرکنا ادرکنا، الساعات الساعات الساعات، العجل العجل العجل، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، والذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کے ہر شریک، ہر معاون، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے
مملکت کی بقا کے لیے، تعجیل ظہور کے لیے، اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے۔ آج کی صف ادائے، صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، مسلک و مذہب، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں حسین عاصر کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ شکریہ جی، مہربانی، نوازش۔ حاضرین محترم، ذی وقار عزاداران، سورہ مبارکہ فتح ہے۔ ارشاد باری ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین، اور وہ لوگ معہ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی معیت میں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل، تراہم، تم انہیں دیکھتے ہو، رکعاً سجدا، وہ رکوع کرتے ہیں اور سجود کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ رضوانا، اور اللہ کے فضل سے وہ اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہرے سجدوں کے نور سے روشن ہیں۔ متوجہ ہیں آپ ذرا؟ چونکہ ہمارے پاس تشیع کے پاس اور اس ممبر کے پاس عنوانات کی کمی نہیں ہے، بہت سے عنوانات ہیں جو ابھی تشنہ گفتگو ہیں، جن پر بات ہوئی نہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ کچھ صاحبان اعلان کرتے ہوئے یا مجلس پڑھتے ہوئے یہ کہہ جاتے ہیں کہ ممبر رسول پر، تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ممبر رسول نہیں، یہ ممبر اعزا ہے۔ اگر یہ ممبر رسول ہوتا تو ہم اس پہ نہ ہوتے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ممبر رسول پر بیٹھنے کے لیے رسول کا مقرر ہونا اور رسول کا مقرر کیا جانا ضروری ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسی سند نہیں ہے نا کہ ہمیں مقرر کیا گیا، بس رضاکارانہ طور پہ ذکر میں ہے تو ذکر ہو رہا ہے، تو یہ ممبر اعزا ہے۔ اگر یہ ممبر اعزا ہے تو عزاداری مظلوم کربلا، چونکہ رونا اس کا حصہ ہے، بوجھ بنے بات صحن پہ، تو میں نوجوانوں سے قبل از بیان معذرت خواہ، چونکہ عزاداری کا حصہ ہے گریہ، اور گریے کا کوئی مقصد، رونے کا کوئی مقصد، لیکن یہ ایک ایسی درسگاہ ہے، ایک ایسی یونیورسٹی ہے، ایک ایسی جامعہ ہے جس میں ہر عنوان پر گفتگو معاشرت پہ ہوتی ہے، معیشت پہ ہوتی ہے، ثقافت پہ ہوتی ہے،
تہذیب پہ ہوتی ہے، خاندانی نظام پہ ہوتی ہے، بچپن پہ ہوتی ہے، جوانی پہ ہوتی ہے، بڑھاپے پہ ہوتی ہے، گفتار پہ ہوتی ہے، کردار پہ ہوتی ہے۔ اور عنوانات کی بات کریں تو توحید پہ ہوتی ہے، عادل پہ ہوتی ہے، نبوت پہ ہوتی ہے، امامت پہ ہوتی ہے، قیامت پہ ہوتی ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ توحید پہ بات بھی اسی ممبر سے ہو سکتی ہے اور کہیں سے ہو نہیں سکتی۔ وہ اس لیے کہ کہیں اور سے ہوگی بھی تو یہی ہوگی کہ اللہ اللہ کرو، اور پھر اللہ اللہ کرتے کرتے بندے اللہ اللہ کر جاتے ہیں۔ لیکن توحید پہ جو حقیقی معنوں میں گفتگو ہوگی وہ اسی ممبر سے ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس ہی وہ امام ہیں جنہوں نے توحید پہ بات کی، جو توحید کو جانتے ہیں، جو توحید بیان کر سکتے ہیں، جنہیں معرف توحید کا پتہ، جنہیں معلوم ہے، جنہوں نے، میں فکرہ کہہ دیتا ہوں، نوجوانوں کو دیکھوں گا کتنے بیدار ہیں، جنہوں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ جنہوں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا ہے۔ اور اگر کوئی میرا محسن نیا مجلس میں آیا ہے تو اسے میں اور آسان کر کے بتا دوں، ہم نے توحید ان سے لی ہے جن کے اور اللہ کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے۔ بہت جی ہیں آپ، بہت سلامت رہیں آپ۔ جی ہیں جی، بسم اللہ۔ تو توحید بھی ہم ہی پڑھیں گے، اور پھر جب ہم توحید پڑھتے ہیں تو پھر عدل بھی پڑھتے ہیں، پھر عدل بھی یہیں سے پڑھتے ہیں، اور جب عدل پڑھا جائے گا تو پھر نبوت بھی ہم ہی پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہوں گے لوگ نبوت، میں نہیں کہتا کہ اور لوگ نہیں پڑھتے، یقیناً پڑھتے ہوں گے، لیکن ہم نے نبوت کے دروازے سے سیکھی۔ بہت اچھے بھائی، بہت کمال آپ سنتے ہیں۔ ہم نے نبی کے دروازے سے، پھر امامت بھی ہم ہی پڑھتے، اور قیامت پڑھنے کا حق تو ہمارے پاس ہی ہے، کیونکہ ہمارا ہی امام ہے جس نے قیامت روک رکھی ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ۔ جی آپ سلامت جی، بسم اللہ۔ ہمارے ہی امام ہیں جنہوں نے قیامت روک رکھی۔ ویسے تو قرآن حکیم میں قیامت پہ بڑی تفصیل سے گفتگو، میں بتا دوں تمام حضرات کو، مسلک کی بات میں نہیں کرتا ہوں، فرقوں کا میں قائل نہیں، کیونکہ قرآن نے منع کی، نص قرآنی ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ یہ فرقہ واریت میں نہ پڑھو، اور فرقے اللہ نے بنائے بھی نہیں ہیں، اللہ نے تو فرقے نہیں بنائے، فرقے رسول پاک نے بھی نہیں بنائے، فرقے ان آئمہ نے بھی نہیں بنائے جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے، فرقے تو ان اماموں نے بنائے ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے۔ اب جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو فرقہ واریت کی تو بات میں بالکل نہیں کرتا کہ کون سا فرقہ، سارے مسلمان اللہ کو مانتے، بلکہ صرف مسلمان نہیں مانتے، عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں، مانتے وہ بھی ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا قصور کیا ہے؟ وہ تثلیث کے قائل ہیں، فرض کریں وہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ بھی مانیں، سار اٹھائیں سارے مسلمان، وہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ بھی مانیں اور جناب مریم کو اس طرح نہ مانیں جس طرح وہ مان رہے ہیں، میں وہ لفظیں بھی نہیں کہنا چاہتا، میں نہیں کہنا چاہتا وہ لفظ،
تو پھر کیا ہم انہیں مسلمان مان لیں؟ کس لیے نہیں مانیں گے؟ اس لیے نہیں مانیں گے کہ وہ آخری نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، اور فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو میں سرکار دو عالم سے بات کا آغاز کر، توجہ فرما رہے ہیں، آقا دو جہان سے بات کا آغاز کر رہا ہوں، دانائے سبل سے بات کا آغاز کر رہا ہوں، مولا کل سے بات کا آغاز کر رہا ہوں، محمد الرسول اللہ۔ توجہ فرمائیے، 4 بار سرکار کا نام محمد قرآن میں اللہ نے لیا۔ ویسے میر پور والوں انبیاء تو 1.25 لاکھ ہے نا، کتنے بولو یار، یہ تو سامنے کی باتیں ہیں، امام 12 ہیں، امام 12 ہیں، انبیاء 1.25 لاکھ ہیں، یہ تو ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اور شیعوں کا عقیدہ تو بڑا کھلا کھلا ہے، ہم بھی تو یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں، چاہے دنیا سوال کرتی رہے ہم جواب دیتے رہیں گے اور یہی دیتے رہیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو اس کی ذات میں کسی کو شریک کرے وہ مشرک ہے۔ فرشتے ان گنت ہیں، انبیاء 1.25 لاکھ ہیں، پہلے آدم ہیں، آخری مصطفیٰ ہیں، کتابیں 4 ہیں، تورات زبور انجیل سب سے افضل قرآن ہے، مصطفیٰ کے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے، امام 12 ہیں، پہلے علی ہیں، آخری مہدی ہیں، قیامت نے آنا ہے اور بطول سچی۔ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں جی، زندگی آپ کی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جی بہت شکریہ جی، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں یہ سرکار رسالت پناہ پہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے مولا کریم کربلا نے جو سفر اختیار کیا ہے، جو وہ کربلا آئے ہیں، وہ عزت رسول کے لیے آئے، اور فرما رہے یہ لوگ تو آج کہہ رہے ہیں نا جی توہین رسالت کے خلاف نکلنا چاہیے، تو نکلنا چاہیے، لیکن پہلے دیکھو پہل نکلا کون؟ میں نے ابھی چپ چہرے دیکھے ہیں، وہ جو باہر بیٹھے ہیں میرے محسن، موسم وہاں زیادہ اچھا ہوگا، اندر بھی ٹھیک ہی ہے، وہ اتنا خراب اندر بھی نہیں ہے، اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کی طرح ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر والوں کی طرح ہیں، بس آپ کی آواز مجھے آنی چاہیے، ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ تو کیا ہوا، کیا تھا، کیوں نکلے تھے کریم کربلا، کیوں نکلے تھے؟ وہ شام سے آواز آئی تھی، وہی کوئی نہیں، شام سے آواز آئی تھی، کوئی وحی نہیں تھی، یعنی اس نے وحی کا انکار کر کہنے لگا وحی تھی نہیں۔ اب اس فکرے پہ میں آپ کے معیار سماعت کی بلندی دیکھوں گا، بڑے لوگوں نے یہ آواز سنی تھی، نکلا کوئی نہیں، ہاں بڑے لوگوں نے سنی کہ وحی کوئی نہیں تھی، فکرہ سنیے گا، پھر نکلا کون؟ جس نے وحی سنی نہیں تھی، جس نے وحی اترتے دیکھی تھی۔ اس بات میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے آپ، جس نے وحی اترتے قلب پیغمبر پہ، جس نے وحی اترتے دیکھی تھی، وہی نکلے، اور جب وہ نکلے تو کیا کہہ کے نکلے؟ ایک غلط فہمی کا ازالہ کر، وہ غلط فہمی ہے چونکہ آغاز گفتگو ہے، پہلی مجلس ہے، خطوط واضح ہو جائے۔ لوگوں نے بچوں کو اور کئی بندوں نے اپنے اپنے سٹیج سجا کے، میں ممبر نہیں کہتا انہیں، سٹیج سجا کے، یہ جو سوشل میڈیا پہ بندے بولتے ہیں نا، ان کے سٹیج ہوتے ہیں، یہ ممبر نہیں ہوتے۔ ممبر کی تعریف میرے مولا رسول نے بتا دی تھی، پالان جوڑ کے رسول نے بتا دیا تھا، ممبر صرف وہی ہوتا ہے جس سے علی پڑھا جائے۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں، باقی لکڑی کا فرنیچر ہے۔ اب وہ سٹیج سجا کے جو بندے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ خط لکھے گئے کوفہ سے تو میرے مولا حسین نکلے۔ خطوں پہ امام نہیں نکلتے،
بہت جی آپ سلامت رہیں. جو نہیں بول رہا وہ بھی سلامت رہے, جو بول رہے ہیں وہ بھی سلامت رہیں, کوئی بات نہیں ہے. کئی بندے ذاکرین ممبر سے کہہ دیتے ہیں جو یا نہیں بولے گا وہ قبر میں بھی نہیں بولے گا. اور میرے بھائی یہ کیا فکر ہے؟ آپ کہتے ہیں قبر میں بھی نہیں بولے گا, قبر میں علی نے آنا ہے, وہاں گونگے بھی بول پڑے گا. آپ جی ہیں سلامت رہیں, آپ کی زندگی. بہت شکریہ. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ضرور بولیں ہی بولیں, جو بول سکے وہ بول لے, جو نہ بولے کیا میں کیا سمجھوں کہ اچھا. پھر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں عقیدے چیک کرنے آتا. میرے پاس کون سا ٹیسٹر ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے بہتر جانتا ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو میرے نظریے سے اختلاف ہو. میری بات سے اختلاف کرنے سے عقیدہ غلط ہو گیا. آپ کیوں عقیدے چیک کرنے آئے ہیں؟ جن کے عقیدے ماں کی گود میں چیک ہو گئے ہیں وہ مجلس میں آئے ہیں. مت کہیے, ہاں یہ فکر مت کہیے کہ میں عقیدہ. آپ کیوں عقیدہ چیک کریں؟ کون ہوتے ہیں آپ عقیدہ چیک کرنے والے؟ ہو سکتا ہے بات کرنے میں, بات کہنے کے سلیقے میں یا معلومات میں کوئی بندہ آگے ہو. ہمارے پاس معلومات ہی ہوتی ہیں, علم نہیں ہوتا ہے. معلوم کو علم ہونے میں بڑا عرصہ لگتا ہے. یہی مشکل بات تھی جو آپ ہضم کر گئے. معلوم کو علم ہونے میں بڑا عرصہ لگتا ہے. معلومات یہ میں گن لوں بندے کتنے ہیں تو یہ معلوم ہی ہوگا نا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ علم نہیں ہے. علم یہ ہے کہ میں جانوں کون کیا سوچ رہا ہے. علم یہ ہے کہ میں جانوں کس کا کردار کیسا ہے. علم یہ ہے کہ میں جانوں کس کی منزل کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر نہیں ابھی بھی معلوم کا فرق, چلے آپ زمین پکڑ کے بیٹھے باہر والے بھی اور اندر والے بھی, میں ایک فکرے میں معلوم اور علم کا فرق بتا دوں. پورے مدینے کو معلوم تھا دروازہ بطول کا ہے, علم صرف سلمان کو تھا. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. آپ جی سلامت رہیں. آپ بہت شکریہ جی, آپ کی دعا بھی مل گئی. اچھا یہ سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ خط آئے تو پھر حسین نکلے. کوفہ والوں نے بلایا. وہ میرے بھائی تاریخ کو ذرا غور سے پڑھو, جب حسین نکلے تب کوئی خط نہیں آیا. جب حسین مدینے سے نکلے تب کوئی خط نہیں آیا. اور پھر خطوں سے امام نکلتے بھی نہیں ہیں. خط لکھنے سے امام آئے. جاگنا میرپور والوں, ذرا جاگنا. خط لکھنے سے اگر امام آتے ہوں تو آپ روز خط نہیں لکھتے. آپ جی ہیں سلامت رہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں العجل, یہ خط ہی ہے نا. اور یہ جو دعائے ظہور پڑھتے ہیں آپ, دعائے فرج پڑھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ خط ہی ہے نا. یہ جو عریضہ 15 شعبان کو آپ ڈالتے ہیں خط نہیں ہے تو صرف میرپور والے ڈالتے ہیں؟ پوری دنیا میں ڈالے جاتے ہیں, پوری دنیا میں ڈالے جاتے ہیں. غور فرمائیے گا. وہ اعمال نیمہ شعبان جو ساری رات بندے کرتے ہیں اور ظہور کی رضوان بھائی دعائیں کرتے ہیں, تو کیا وہ خطوط نہیں ہے؟ تو اگر خط پہ امام آتے ہوں تو امام آ جائیں. اس کا مطلب ہے خط پہ امام نہیں آتے. اور فرما رہے ہیں خطوط پہ امام بندوں کے, غیر معصوم کے خط پہ امام نہیں نکلتے. وہ اللہ کی ہدایت پر, اللہ کی رضا سے نکلتے. جب اللہ چاہتا ہے تب نکلتے. ورنہ حجر بن عدی نے میرے مولا حسن سے کہا تھا نکلیں, تو مولا نہیں نکلے. حجر سے وفادار کون ہے؟ آپ جانتے ہیں نا حجر بن عدی کو. ویسے نام ان کا حجر بن عدی بن حاتم ہے. حاتم تائی کا پوتا ہے. جنہیں نہیں پتا نا ہمارے امام کیا ہوتے ہیں وہ یہ فکرہ یاد کر لیں. حاتم تائی جیسے سخی کا پوتا جن کے دسترخوان پہ بچے ہوئے ٹکڑے کھائے, انہیں ہم امام کہتے ہیں. اگر آواز پہنچ رہی ہے, بات پہنچ رہی ہے تو ساتھ چلیے. تو وہ بھی تو کہتے رہے چلیے, تو مولا نہیں چلے. وہ تو وفادار بھی ہیں. غور فرما رہے ہیں. تو پھر خطوط پہ تو نہیں نکلے. کس لیے نکلے تھے؟ میرے مولا نے نکلتے ہوئے کہا تھا لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ, میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں.
کس کی؟ اپنے نانا کی، امت کی۔ شاباش بیٹے، اپنے نانا کی، امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جب حسین نے کہہ دیا، آج اسی ٹون میں سن لیں، کل ذرا تھکاوٹ کم ہوگی تو ذرا اور طرح سے بات کر لیں گے۔ جب حسین نے کہہ دیا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح میں جا رہا ہوں، تو پھر جس کی اصلاح ہو جائے گی نا، وہی امت ہے۔ نا 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 نا، ایسے میں نہیں جاؤں گا بھائی، توجہ۔ پھر جس کی اصلاح ہو جائے گی وہی امت ہے، جس کی اصلاح نہ ہوئی پھر وہ امت میں شامل نہیں ہے۔ جاگنا، پھر وہ امت میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ افراد کا تعداد نام امت نہیں ہوتا۔ جب حسین نے کہہ دیا کہ میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر جس کی اصلاح ہوئی وہی امت ہے۔ تو میں بتاؤں پھر امت کون ہے؟ 9 لاکھ میں سے اکیلا اور پوری امت بن کے نکلا ہے۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ 9 لاکھ میں سے اکیلا اور پوری امت بن کے نکلیں جناب ہر۔ ہر تھا اور ہر ہو گئے۔ میں ابھی اردو کو اس طرح تو استعمال کر ہی نہیں رہا جس طرح میں کرتا ہوں، میں تو آپ کی آسانی کے لیے بہت آسان کر دیتا ہوں۔ ہر تھا اور اب ہر ہیں۔ نہیں، اسے سمجھیں، ہر تھا اب ہر ہیں۔ اچھا، یہ بھی ترقی کی عجیب داستان ہے۔ بڑے پڑھے لکھے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے ایک بات کہہ لوں۔ ترقی کا ایک المیہ ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھے صاحب ذرا، ایسی باتیں بھی سن لیے۔ ترقی کا، ارتقاء کا ایک المیہ ہوتا ہے کہ ترقی میں تنزلی کا خطرہ رہتا ہے۔ ہمیں اور آسان کر لیتے ہیں، نہیں مشکل کرتے۔ ترقی کا ایک سانحہ ہے کہ جو نیچے سے اوپر جائے نا، وہ پھر نیچے بھی آ جاتا ہے۔ اور فرمائی، آؤ بیٹے آ جاؤ، یہ بچے جن کے ہیں بٹھا لیں، بس بیٹھ جاؤ بیٹے، شاباش، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جو نیچے سے اوپر جائے وہ اوپر سے نیچے بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم امام اسے نہیں مانتے جو جہالت سے علم میں آئے۔ یار ذرا جاگنا، جی بسم اللہ۔ ہم امام اسے نہیں مانتے جو جہالت سے علم میں آئے، جو نہ جانتا ہو اور پھر جانے۔ بہت شکریہ جی، بڑی میں، جو نہ جانتا ہو پھر جانے، ہم اسے امام نہیں مانتے، کیونکہ جو نہیں جانتا پھر وہ جانتا ہے، پھر اس پہ ایک ایسی منزل آتی ہے کہ پھر وہ نہیں جانتا۔ میں واضح کر دیتا ہوں، میں آسان کر دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ہم نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے ایسے نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ لا علمی میں نکلے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں نہیں دیا علم مگر قلیل سا۔ اور میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ جو تم جانتے ہو نا، وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرے مولا کا فرمان ہے جو تم جانتے ہو وہ اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جو تم نہیں جانتے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، جو فقہ جانتا ہے وہ تاریخ نہیں جانتا، اور جس کی توجہ تاریخ پہ ہے اسے فقہ پہ عبور نہیں۔ جو فزکس کا پروفیسر ہے اسے کیمسٹری پہ عبور نہیں، اور جو کیمسٹری پڑھا رہا ہے وہ بایولوجی نہیں پڑھا سکتا، اور جس کی توجہ بایولوجی کی طرف ہے وہ میتھمیٹکس نہیں پڑھا سکتا، اور جو میتھمیٹکس کی طرف ہے اسے کیا پتا جغرافیہ کیا ہوتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور یہ سارے علوم جس کے پاس ہوں وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے سلونی۔ آپ
آپ جی ہیں، آپ سلام، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ سارے علوم جس کے پاس ہوں وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے سلونی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر قرآن کہتا ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، ہم ہی تمہیں وفات دیں گے، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ذلیل ترین زندگی کے حصے کی طرف پلٹا دیے جائیں گے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، پھر وہ کچھ جاننے کے بعد دوبارہ کچھ نہیں جانیں گے۔ تو یہ ترقی ہے نا بھائی، اس میں تنزلی بھی ہوئی۔ اچھا ذرا غور فرمائیے گا، تھوڑی مشکل باتیں لیکن آج مقدمہ ہے نا، مقدمے میں تو آپ کو ساتھ رکھنا پڑے گا نا۔ ذرا غور فرمائیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی نظر اس وقت تیز ہوتی ہے یا جب بوڑھا ہو جاتا ہے تب؟ جب پیدا ہوتا ہے تب 6x6 ہوتی ہے، رنگ دیکھتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا دیکھا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، دیکھتا ہے لیکن خبر نہیں کیا دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف آنکھ کا کام دیکھنا نہیں، آنکھ کہیں پیغام بھیجتی، وہاں سے پتہ چلتا ہے کیا دیکھا ہے۔ یہی پیغام حسین نے سمجھایا تھا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا کہ بصارت پہ اعتبار نہ کرنا، بصارت بصیرت کی طرف جائے تو پھر پتہ چلے گا کیا دیکھا ہے۔ پورا میر پور مجھے اس فکرے پہ دعا دے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یزید کا اعتبار صرف بصارت پہ تھا، حسین بصیرت دے رہے تھے۔ وہ بصارت پہ اعتبار کر کے کہتا تھا یہ بھی عورت، یہ بھی عورت، یہ بھی عورت، یہ بھی عورت۔ حسین کہہ رہے تھے نہیں، بصیرت بتائے گی، صرف عورت نہیں، یہ ماں ہے۔ اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ غور فرما رہے ہیں؟ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ تو یہ ترقی کا المیہ ہے کہ جب بندہ نیچے سے اوپر جائے پھر وہ نیچے بھی آتا ہے۔ بیٹے سار اٹھا ذرا، حج کی آدھی تیاری تو نے یہیں کر لی، ٹینڈ تو نے یہیں کروا لی، مولا تجھے حج پہ لے جائے، لیکن ذرا تو توجہ کر، ذرا میری طرف دیکھ۔ اچھا یہ ترقی کا میں بتا دیتا ہوں، قرآن سے مثال دے دیتا ہوں۔ ترقی کر کے عزازیل، ابلیس، شیطان، جنوں میں سے ترقی کر کے فرشتوں میں جا بیٹھا۔ نہیں، غور نہیں فرمایا، وہ ترقی کر کے گیا تھا، توجہ، ترقی کر کے ان میں جا بیٹھا جو علیہ السلام تھے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو خاموش ہیں۔ ترقی کر کے ان میں جا بیٹھا جو علیہ السلام تھے، پھر وہاں بیٹھا رہا اور اسے سجدے پہ سجدہ کرتا رہا، لیکن سجدہ سمجھ نہ آیا۔ نہیں، میں نے پیغام دینا، بیٹے دیکھنا میری طرف، سجدہ کرتا رہا لیکن سجدہ سمجھا نہیں۔ وہ سمجھ رہا تھا اللہ کو جھکنے کا نام سجدہ ہے، اللہ بتا رہا تھا نہیں، مجھے جھکنے کا نام سجدہ نہیں، جہاں میں جھکاؤں۔ کچھ بندے پریشان ہو گئے ہیں بھائی، جہاں اللہ جھکائے وہاں جھکنے کا نام سجدہ ہے۔ چلیں اسے اور آسان کر لیتے ہیں۔ تو وہ کیا اس نے پہلے سجدے نہیں کیے تھے؟ کوئی مشکل تھا اس کے لیے سجدہ؟ اس کی ہتھیلیاں جلی ہوئی تھی، اس کی پیشانی میں زخم تھا، تو پھر کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کرتا تو پہلے بھی تھا۔ اب اللہ نے کہا کہ اسے سجدہ کرو، لہو ساجدین، اسے سجدہ کرو۔ تو سب نے کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اللہ کو کر رہا تھا، جسے اللہ کروانا چاہ رہا تھا اسے نہیں کر رہا۔ اور اب میں مولا کا فرمان پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ سے۔ مولا فرماتے ہیں وہ گناہ جو جنت میں رہنے والا کرے اور جنت سے نکال دیا جائے، تم وہی گناہ زمین پہ کرو اور پھر چاہو ہم جنت چلے جائیں۔
یار فرمان ہے میرے مولا کا، میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا، وہ گناہ جو جنت میں رہنے والا کرے اور جنت سے نکال دیا جائے، تم وہی گناہ زمین پہ رہ کے کرو اور پھر چاہو کہ ہم جنت چلے جائیں، تو پہلے وہ گناہ دیکھو نا، اس کا گناہ کیا تھا؟ اللہ کو سجدہ کرتا تھا، حجت کا منکر تھا۔ شاباش، یہی معیار آپ کا، ایسے سننا چاہیے آپ کو۔ اللہ کو سجدہ کرتا تھا، حجت کا منکر تھا۔ اس کا مطلب ہے زمین پہ رہ کے کوئی اللہ کو کروڑوں سجدے کر لے، اگر حجت کا منکر ہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اگر حجت خدا کا منکر ہے تو پھر جنت، اچھا پھر وہاں سے نکالا گیا، بیٹھا تھا کن میں؟ علیہ السلام تھے وہ سارے، اور جب نکلا تو اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، تجھ پر میری۔ اور یہ جو لعنت ہے نا، یہ بندے نہیں بیچتے، یہ کئی بندے نا، وہ ہمارے معاشرے میں گفتگو بن گئی، جو جا تیرے تے لعنت ہو، وہ ایسے نہیں ہوتی بھائی، اس طرح نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، آپ کا حق ہی نہیں ہے کہ آپ کسی پہ لعنت بھیجیں، بندے نہیں لعنت بھیج سکتے، یہ دو کام بندوں کے اختیار میں ہیں ہی نہیں ہے، ایک لعنت اور ایک صلوات۔ میرپور کا بیدار مجمع میری بات ضائع کر دے گا تو مجھے دکھ ہوگا، لعنت اور صلوات بندوں کے اختیار میں نہیں، بندوں کے اختیار میں ہوتا تو صلوات اپنی برادری پہ ہوتی، ہاں لعنت اپنے دشمنوں پہ ہوتی، یہ دونوں اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں اللہم لعن، اللہ تو لعنت بھیج، لعنت بھیجتا ہی اللہ ہے، صلوات بھی اللہ بھیجتا ہے، یہی کہتے ہیں نا اللہم صلی، اللہ تو صلوات بھیج، اللہ تو لعنت بھیج، بس فرق اتنا ہے کہ جن پہ صلوات ہے ان کے نام اللہ نے لکھ کے رجسٹر بند کر دیے ہیں، لعنت والا رجسٹر کھلا ہے، آل محمد کے فضائل پڑھے جائیں، چہرہ بگاڑ لو اللہ لعنت بھیج دیتا، اب بھی دفتر رجسٹر کھولا ہے، لعنت لے سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جی سلامت رہیں۔ وہاں سے لعنت لے کے نکلا، یہاں سے اوپر گیا، پھر وہاں سے نیچے آیا، گیا کہاں تھا؟ وہ جنات میں سے فرشتوں میں چلا، اور جن جنوں میں سے گیا تھا نا، توجہ، وہ جن بھی عبادت گزار تھے، عبادت گزاروں میں نکلا اور پھر بڑے عبادت گزاروں میں چلا گیا۔ ایک ترقی کی منزل عرش معلیٰ پہ ہے، ایک ترقی کی منزل کربلائے معلیٰ پہ ہے۔ نہیں، آپ نے جاگنا ہے تو میں نے کچھ کہنا ہے، ایک ترقی کی منزل عرش معلیٰ پہ ہے، ایک ترقی کی منزل کربلائے معلیٰ پہ ہے، دونوں میں فرق ہے کہ یہاں وہ عبادت گزاروں سے نکلا اور چلا گیا عبادت گزاروں میں، اور وہاں سے لعنت لے کے نکل آیا۔ یہاں ترقی کی منزل یہ ہے کہ اور لعنتیوں میں بیٹھا تھا، یار جسے بات پہنچ رہی ہے، وہ جو لعنت کا مرکز تھے ان میں اور بیٹھا تھا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ حسین زبردستی تو نہیں لائے نا، ضمیر زندہ تھا، اس نے فیصلہ کیا، وہ چل پڑا، جب اور چل پڑا ہے تو قدم قدم پہ ترقی۔ فکرہ یہی میں نے کہنا ہے، اور یہ فکرہ سمجھنے والے سمجھیں گے تو پھر ہم کربلا پڑھیں گے۔ بس یہ سمجھ لیں جسے کربلا ترقی دے دے پھر اس کی تنزلی نہیں ہوتی ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، جسے کربلا ترقی دے پھر اس کی تنزلی نہیں ہوتی۔ غور فرمائیے گا، وہ نکلا کہاں سے؟ ہو یزید کی فوج سے بڑی نجاست زمین پہ ہے ہی، اتنی بڑی نجاست سے ہور نکلا ہے، لیکن فیصلہ ہور نے کیا۔ کس نے کیا؟ جاگو ذرا، ہور نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کر کے وہ چل پڑے۔ یہ اور بات ہے کہ میرے مولا حسین کو پتا تھا اس نے آنا ہے، مولا جانتے تھے کہ اس نے آنا ہے، لیکن مولا نے زبردستی نہیں بلایا۔ وہ دو مصرے میں پڑھا کرتا ہوں، وہ سناؤں اور دیکھوں میں آپ کتنے بیدار ہیں۔ یہ اور بات کہ ہر شام کی سپاہ میں تھا،
مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. یہ اور بات کہ ہور شام کی سپاہ میں تھا مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا. پھر ہور آ گئے اور میرے مولا حسین نے ہور کو قبول کیا. اچھا پھر جو بندہ دیر سے آئے نا، دیر سے، یہ ابھی مجلس ہو جائے، یہ مجلس سجی ہے، یہ مجلس تمام ہو جائے اور بعد میں بندہ آئے تو نہ اسے ویسا لنگر ملے گا جیسا آپ کو ملے گا، کیونکہ وہ ختم ہونے کے قریب آ گیا. لیکن حسین کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہوتا. جو پہلے آئے وہ بھی علیہ السلام، جو سب سے آخر میں آیا وہ بھی علیہ السلام، اور جو سب سے آخر میں آیا اسے سب سے زیادہ دے دی، اسے سب سے زیادہ دے دیا. آج کے لیے معذرت، اسے سب سے زیادہ دے دیا. مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میرا خیال 40-42 منٹ ہو گئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. لیکن ہور جب آ گئے ہیں، ایک بات یاد رکھنا کہ ہور تھا اس رات تفکر میں. یہ خاموشی بڑی چیز ہے. ہاں جی، ہم ہو گئے شور کے قائل. خاموشی بڑی چیز ہے. اگر خاموش رہ کے بندہ تدبر کرے نا تو گھروں میں بھی امن ہو. یہ جو فوری جواب ہوتا ہے نا، یہ فساد کرواتا ہے. ہور نے تدبر کیا، تدبر، فکر کی، اور فکر کرتے کرتے ایک دلاسا مل گیا. ہور کو دلاسا ملا ہے. وہ دلاسا کس کا تھا؟ اور اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے، بال ہور کے سامنے والے چہرے پہ پڑے اور آنسو مٹی پہ گر رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، ہور تو نے دیر کر دی. حسین نے کہہ دیا آج آخری رات ہے، تم سے دیر ہو گئی، اور تم سے دیر ہو گئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ہاتھ اور کے کندھے پہ آیا، اور ہاتھ رکھنے والی بیٹی تھی. بیٹی نے کہا بابا جہاں آپ نے جانا ہے نا وہ بڑے کریم ہیں، وہاں دیر نہیں ہوتی. کہنے لگا تمہیں کیسے پتا ہے وہ بڑے کریم ہیں؟ اور کی بیٹی کہنے لگی جب آپ نے خیمے اکھڑوائے تھے نا تو وہ دور جا کے لگے تھے، میں ایک دن ادھر چلی گئی تھی. ان کی ایک شہزادی ہے 3-3.5 سال کی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی. باہر بیٹھے ہوئے افراد سے بھی میں مخاطب ہوں. اس شہزادی نے کہا تھا آؤ میں تمہیں اپنی پھپھیوں سے ملواؤں. سبحان اللہ، یہ آوازیں بلند. وہ جب مجھے لے گئی تو اس کی پھپھیاں مجھے دشمن کی بیٹی سمجھ کے نہیں ملی. اس شہزادی کی جو بڑی پھپھو ہے نا، انہوں نے مجھے گود میں بٹھایا اور ساری بیویوں کو بلایا، کہا آؤ اس سے ملو، یہ بھائی ہور کی بیٹی ہے. جزاک اللہ، مرحبا، آباد رہیں. یہ جو آنسو آ گئے نا، ان آنسوؤں کی روانی میں مولا کے ظہور کی دعا کی. پھر وہ شہزادی مجھے اپنے چچا کے پاس لے گئی. ان کا نام عباس ہے، وہ بڑے جلال والے ہیں. انہوں نے مجھے پیار کیا اور کہنے لگے بیٹی اگر کبھی کوئی ڈانٹے تو مجھے بلانا. یہ ہے خالص کریا، یہ ہیں آپ کی آوازیں. بابا کوئی دیر نہیں ہوئی، سلامت رہیں آپ، بڑا اچھا سن رہے ہیں. اور اٹھے
اور اٹھ کے فوراً نہیں گئے. یہ نہیں پڑھتے بندے. اور چوری چوری نہیں گیا. اور پہلے عمر ابن سعد کے خیمے میں, اور اسے جا کے کہا میں نے فیصلہ کر لیا, میں حسین کے پاس جا. عمر ابن سعد نے کہا اگر جانا ہی تھا تو بتانے کیوں آئے, چھپ کے چلے جاتے. میرے تو کئی 3000 تیر انداز تو کمانوں میں تیر لگائے بیٹھے. رات کے اس پہر میں تمہیں جاتے ہوئے دیکھ کے اگر کسی تیر انداز نے تیر چلا دیا پھر تم رستے میں مارے گئے, پہنچے تو نہ. اور کہنے لگا یہی تو فرق ہے تم میں اور ان میں, جب میں نے نیت کی تھی میں پہنچ گیا تھا. جزاک اللہ, مرحبا. وہ ارادوں کو جانتے, نیت کی تھی میں پہنچ گیا تھا. وہ تلوار بھی لشکر والی واپس کر دی اور اپنی تلوار لے کے ہور چل پڑے. ادھر ہور چلے, ادھر میرے مولا حسین نے آواز دی عباس, اکبر, سجاد, اون, محمد, قاسم. جی سرکار. فرمایا جلدی آؤ, توحید کا مہمان آ رہا ہے. سبحان اللہ, مرحبا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. پھر دونوں طرف کے خیام کے درمیان آمنے سامنے آ گئے. بزرگوں, عزیزوں, بچوں, جوانوں, جب آمنے سامنے آئے اور بھی سامنے آ گیا, اور سیدھا مولا حسین کی طرف نہیں گیا, اور گیا مولا عباس کی طرف. مولا عباس کے پیروں میں گرنے لگا. عباس نے دونوں کندھوں سے پکڑا, سینے سے لگا کے کہا اور شبیر کے مہمان کی جگہ میرے پیروں میں نہیں ہے. جزاک اللہ, مرحبا. شرمائے نہ اور پھر ہوتے ہوئے, یہ حسین بادشاہ کا مہمان. جلال تو میرے مولا عباس کا ہی تھا. ملے میرے مولا عباس سے, ملتے ملتے جوانوں سے, حسین کے بھتیجوں سے, حسین بادشاہ کے بیٹوں سے, چلتے چلتے اور مولا حسین کے سامنے پہنچے. جب سامنے پہنچے تو جب تھکا ہوا مسافر منزل پہ پہنچے تو کھڑا نہیں رہا جاتا, پھر ہور سے کھڑا نہ رہا گیا. میں دعوت دے رہا ہوں جس بندے نے آواز بلند کرنی ہے, اور زمین پہ بیٹھ گئے. زمین پہ بیٹھ گئے تو جتنا دیر سے آیا تھا حسین کہتے اٹھ, نہیں, کریم کا کرم دیکھنا, جہاں اور مٹی پہ بیٹھا تھا نا وہیں حسین بیٹھ گئے. اور کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے سینے میں لے کے اور کا سر چومنے لگے. سر چومتے چومتے میرے مولا حسین نے اور رو رہے تھے. میرے مولا حسین نے اور کے کان کے ساتھ ہونٹ لگا کے ایک بات کہی کہ اور زمین پہ ٹکرے مار کے رونے لگا. میرپور والوں سوال کرو حسین نے کیا کہا اور کے کان میں؟ میرے مولا حسین نے اور کے کان میں کہا اور تمہیں بطول کی بیٹیاں سلام کہتی. جزاک اللہ, مرحبا. آپ کی آوازیں بلند ہوئیں. یہ خالص کی ریا ہے کہ خالص کی ریا ہے, تمہیں بطول کی بیٹیاں سلام کہتی ہیں. اور کہنے لگے مولا مجھ سے اتنی دیر ہو گئی کہ شہزادیوں نے مجھے سلام کہا. میرے مولا نے فرمایا اور کیا چاہتے ہو؟ اور کہنے لگے حل لی من توبہ, مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا انت حر فی الدنیا و فی الآخرہ, تو یہاں بھی ہو رہے تو آخرت میں بھی ہو رہے. اور میں تیرے ماتھے پہ ایسی نشانی باندھ دوں گا کہ تجھے کوئی روکے گا ہی نہیں, تجھے کوئی پوچھے گا ہی نہیں. میرے مولا نے فرمایا اور میں نے جو پچھلی رات گزری ہے نا اس میں میں نے اپنے ساتھیوں کے پردے ہٹائے. انہوں نے جنت میں اپنے محل دیکھے, اپنے مکان دیکھے, تمہیں بھی دکھا دوں. اور کے پردے ہٹا دیے. وہ دیکھو حوض کوثر ہے, میرے نانا ہیں, میرے بابا علی ہیں, وہ کوثر پلائیں گے. اور پہلے قانون یہ ہوتا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو ہم بنو ہاشم پہلے جاتے تھے, لیکن آج میں نے قانون بدلا ہے. آج ہم پہلے نہیں جائیں گے, آج صحابہ جائیں گے پہلے. مولا وہ کیوں؟ فرمایا پیاس کافی دن کی ہے, جو پہلے جائے گا نا وہ پہلے کوثر پی لے گا. سبحان اللہ, آباد رہیں. جو پہلے جائے گا وہ پہلے کوثر پی لے گا. اور ذرا خاموش ہوئے. مولا نے فرمایا تو مہمان ہے, پہلے تو چلا جا, ہے میرا اصغر بھی بڑا پیاسا. جزاک اللہ, مرحبا. آپ کی آوازیں, میں یہی چاہتا تھا آپ کی دو آوازیں بلند ہو جائیں. ہے میرا اصغر بھی بڑا پیاسا, لیکن اور تو مہمان ہے, پہلے تو چلا جا. اور شیعہ ہونا آسان نہیں ہے, حسین کے پاس جانا آسان نہیں ہے. اور کہنے لگے مولا اکیلا نہیں آیا تھا, بیٹا ساتھ لے کے آیا تھا. اور کہنے لگا مولا اجازت دیں میں پہلے بیٹا بھیج دوں. مولا نے فرمایا پہلے بیٹے کو کوثر پلانا چاہتا ہوں. کہنے لگا نہیں مولا, آپ نے پردے ہٹا دیے,
مجھے معاف کر دیا، مجھے بشارت دے دی، لیکن اب ایک لطف رہ گیا تھا، وہ بھی لینا چاہتا ہوں۔ اور کون سا؟ کہنے لگے مولا دیکھنا چاہتا ہوں حسین پہ بیٹا وارنے کا لطف کتنا آتا ہے۔ شاباش، آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ یہ روحانیت والی مجلس ہے، یہ عبادت والی مجلس ہے۔ جیسے جیسے آپ گریہ کر رہے ہیں، دیکھنا چاہتا ہوں شبیر پہ لخت جگر قربان کرنے کا لطف کتنا آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا، اور اگر بیٹا بھیجنا چاہتی ہو تو عباس علی بن ہور کو تیار کرو۔ میرے مولا عباس نے ہور کے بیٹے کو خود پہنایا، زرہ پہنائی، جوشن پہنایا، تلوار حمائل کی۔ حسین بادشاہ نے پیشانی چومی، فرمایا جاؤ۔ چلے، ہور کھڑا تھا قریب، جب آئے نا قریب تو ہور نے ہاتھ باندھ دیے، وہاں کوئی زانو طے کیے ہوئے بیٹھا تھا، آ تجھے سوار کرواؤں۔ جوان نہیں روئیں گے اس فکرے پہ تو دکھ ہوگا، اور ہاتھ باندھ کے کہنے لگے آپ زانو نہ رکھیں، آپ شبیہ پیغمبر ہیں، ہم سے پہلے بڑی دیر ہو گئی، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ ہائے کر کے ذرا آوازیں بلند کرنا، میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں۔ پھر کیسے سوار ہوئے؟ میرے مولا عباس نے پہلوؤں سے پکڑا علی بن ہور کو، اٹھا کے گھوڑے کی زین پہ رکھا، اور جب زین پہ بیٹھ گیا تو ہور کہنے لگے مولا اجازت دے، میں تنہائی میں اپنے بیٹے سے کچھ کہہ لوں؟ فرمایا ہور تیرا بیٹا ہے، تو چاہے تو جائے، نہ چاہے تو نہ جائے، چاہو تو اسے میں مدینہ بھیج دیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں مولا ایک بات کہنا ہے۔ اچھا اور کہہ لو۔ مولا نے ذرا فاصلہ کیا، اور کا بیٹا زین پہ جھکا، فرمایا دیکھو مجھے میرے مولا نے سارے راز بتا دیے، عصر تک میرے مولا نے 70 جنازے اٹھانے ہیں، ہم سے پہلے بڑی دیر ہو گئی، اب ان جنازوں میں ہمارا جنازہ نہ ہو۔ علی جب اترنے لگو نا تو مولا کو نہ بلانا، مجھے بلانا، میں خود تمہیں اٹھانے آؤں گا، ہمارا جنازہ مولا کو نہ اٹھانا پڑے۔ کہنے لگا بابا میرا وعدہ ہو گیا، جب میں اتروں گا نا میں آواز آپ کو دوں گا۔ اور کا بیٹا چلا گیا، صفے چیرتا ہوا قلب لشکر تک گیا، لڑتا لڑتا پھر واپس آیا، پھر حملہ کیا، میمنہ کو گرایا، میسرہ کو گرایا، لڑتا رہا کہ اچانک ایک گرج لگا، زین ڈھلنے لگی، زین ڈھل گئی کہ اور کے بیٹے نے اترتے اترتے اپنے باپ کو آواز دی۔ جب باپ کو آواز دی، میرپور والوں اور پیدل نہیں گیا، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، اور پیدل نہیں گیا، اور گھوڑے پہ بیٹھ کے تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے بیٹے کی طرف گیا، لیکن جب قریب گیا تو دیکھا کوئی اور اس سے پہلے تھا۔ شاباش، ان کی آوازیں بولا، ایک فکر مجھے اور کہنا ہے، کوئی اس سے جی میں نوکر ہوں، وہ کوئی اس سے پہلے تھا جو اور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کے بیٹھا تھا۔ جب قریب گیا تو پہچانا کوئی اور نہیں، میرے مولا حسین تھے۔ آواز دے کے کہتا مولا لائیے میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دے۔ شبیر فرماتے نہیں، اور میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ۔ شاباش، جو آوازیں بلند کر سکے ہیں ان مضامین پہ بندے کم، جی میں نوکر ہوں، میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ عزادارو سنو گے، پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو ابھی تک عبادت میں شامل نہیں ہو سکا۔ شبیر نے کہہ دیا میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم آدمی جوانوں، اس وقت ہور کا جنازہ فرات کے کنارے پہ کانپ گیا تھا جب شبیر نے اکبر سے کہا تھا نا میری گردن میں باہیں ڈال، میں تمہیں اٹھا کے لے کے جاتا ہوں۔ عزادارو جب اکبر کی گردن ڈھلی تھی اور شبیر نے آواز دے کے کہا تھا کوئی ہے جو آئے، ایک 57 سال کا باپ 18 سال کے بیٹے کا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔